والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئتا ومن صلی علی مئتا كتب اللہ بین عینیہ براءة من النار وبراءة من النفاق وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، صاحب جود و نوال، اپنے ہر وصف میں با کمال، بے مثل و بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، شہنشاہ کونین، سید الکونین، شہنشاہ ثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، رحمت دارین، بے چین دلوں کے چین، نانا حسن و حسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ جل مجدہ اس بندے پر 10 رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ جل مجدہ اس بندے پر 100 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ اور نفاق کی آگ سے آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور فرمایا کل بروز قیامت اللہ جل مجدہ اس بندے کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ جل مجدہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وہ 6 دن کون سے تھے؟ یوم الاحد سنڈے، یوم الاثنین منڈے، یوم الثلاثاء ٹیوزڈے، یوم الاربع وینسڈے، یوم الخمیس تھرسڈے، یوم الجمعہ فرائیڈے۔ ان 6 دنوں کے اندر اللہ جل مجدہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور ابتدا کے اندر ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اس پانی کے اوپر
زمین کو بنایا، زمین کو پھیلایا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کی طرف دیکھو کس طرح پھیلا دی گئی. پھر زمین چونکہ پانی کے اوپر تھی، جنبش کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ساکن کرنے کے لیے، جنبش سے روکنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو نصب فرمایا، اور قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑوں کو دیکھو کس طرح نصب کر دیے گئے. پھر اس کو سایہ فراہم کرنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے آسمان بنایا، آسمان کو بلند کیا، مرتفع کیا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس آسمان کو دیکھو کہ کس طرح بلند کر دیا گیا. پھر زمین کی تزیین و آرائش کے لیے اللہ جل مجدہ نے اس میں اشجار، احجار، انہار، دریا، پہاڑ، درخت، چرند، پرند، درند کے علاوہ حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر بسایا. اور پھر انہی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے رب تعالی نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ جاؤ جا کر انہی انسان کو تبلیغ کرو اور میری تعلیمات ان تک پہنچاؤ. پھر جب بعض لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی نبوت کا انکار کیا، تو خالق کائنات نے اپنے نبیوں کی نبوت پر دلالت کرنے کے لیے انہیں معجزات سے نوازا، اور کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، تو کسی نبی کو 2 معجزات سے نوازا گیا، تو کسی نبی کو 3 معجزات عطا فرمائے گئے. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو چھوڑ کر سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس نبی کو سب سے زیادہ معجزات سے نوازا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان میں سے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو چھوڑ کر ان میں سے جس نبی کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اور وہ معجزات کی تعداد کل کتنی تھی؟ فقط 9. جی ہاں، اللہ جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی، یعنی معجزات باہرہ عطا فرمائی. معلوم ہوا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس نبی کو رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات، اور معجزات کی تعداد بھی کل 9. الغرض کہ جتنی بھی ہو وہ ایک گنی جا سکتی ہے، ایک محدود ہے، متناہی ہے. لیکن قربان جائیے کہ جب باری آتی ہے سرکار دو عالم کی، جب باری آتی ہے نبی محتشم کی، جب باری آتی ہے نبی مکرم کی، جب باری آتی ہے شہنشاہ بنی آدم کی، جب باری آتی ہے صاحب جود و کرم کی، جب باری آتی ہے شہنشاہ ارم کی، جب باری آتی ہے شفیع معظم کی، جب باری آتی ہے رسول محتشم کی، جب باری آتی ہے پیارے آقا کی، جب باری آتی ہے دو عالم کے داتا کی، جب باری آتی ہے حبیب کبریا کی، جب باری آتی ہے شب اسرا کے دلہا کی، جب باری آتی ہے نور الہدا کی، جب باری آتی ہے حبیب خدا کی، جب باری آتی ہے کعبہ کے بدر الدجا کی، جب باری آتی ہے طیبہ کے شمس الضحا کی، جب باری آتی ہے دافع جملہ بلا کی، جب باری آتی ہے شفیع روز جزا کی، جب باری آتی ہے احمد مجتبیٰ کی، جب باری آتی ہے جناب محمد مصطفیٰ کی، رب تعالیٰ 1 نہیں 2 نہیں 4 بھی نہیں 9 بھی نہیں، ایک قرآن ایسا عطا فرماتا ہے جس میں کم و بیش
فرمایا. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جتنے بھی معجزے عطا فرمائے وہ سارے کے سارے یکجا کر کے اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات مقدسہ میں بطریق عدم جمع کر کے فرمائے. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ بقیہ انبیاء آئے, قوموں میں تبلیغ فرمائی. جب قوموں نے ان کی نبوت کو جھٹلایا پھر رب تعالیٰ نے ان کی نبوت پر دلالت کرنے کے لیے معجزہ عطا فرمایا. لیکن جب اپنے پیارے کی باری آتی ہے رب تعالیٰ پہلے دن ہی سے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر دے. گویا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معجزے عطا فرمائے وہ سارے کے سارے بطریق عطم عطا فرمائے. کیسے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. لیکن جب اپنے پیارے کے باری آتی ہے رب تعالیٰ نے کیسا معجزہ عطا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے پیارے میں تجھے یہ فرماؤں کہ اٹھو, ہاتھ میں عصا پکڑو, پھر ایک پتھر کے پاس جاؤ, پھر پتھر پر جا کر مارو, پھر اس سے پانی نکلے. ارے میرے پیارے میں اتنی تکلیفیں کیوں دوں؟ تم یہیں بیٹھے یہاں پر جلوہ فرما ہو, ادھر ہی اپنا ہاتھ پیالے میں رکھو, میں یہیں سے 5 چشمے جاری کر دوں. کہ کہاں عصا پکڑنا, کہاں پتھر کے پاس جانا, کہاں پتھر پہ مارنا, میں تم یہیں پر اپنی انگشت مبارک پیالے میں رکھو, یہیں میں پانی کے چشمے جاری کر دوں. تو گویا کہ جو بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اپنے محبوب علیہ السلام کو بطریق عطم عطا فرمائے, پھر تعداد بھی زیادہ کی, اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہی سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. جی ہاں, سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ کیسے بنا کر بھیجا؟ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ کی عالمگیر اور آفاقی کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک کیسے سراپا معجزہ ہے کہ جب باری آتی ہے محبوب علیہ السلام کے چہرے اقدس کی, رب تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ارے جب باری آتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی چشمین مبارکین کی, رب قرآن میں اعلان کرتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ. ارے جب باری آتی ہے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس کی, رب تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. ارے جب باری آتی ہے اس زبان سے نکلنے والی آواز کی, رب تعالیٰ اسے قرآن میں بیان کر دیتا ہے, ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ارے جب باری آتی ہے اس آنکھ میں رہنے والی قوت بصارت کی, رب تعالیٰ اسے بھی قرآن میں بیان کرتا ہے, ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ارے جب باری آتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے سینے اقدس کی, رب قرآن میں اعلان کرتا ہے الم نشرح لک صدرک. ارے جب باری آتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے سینے کے اندر رہنے والے قلب منور کی, رب اسے بھی قرآن میں ذکر کر دیتا ہے, ارشاد فرماتا ہے نزلہ علی قلبک. ارے جب باری آتی ہے دستے پر انوار کی, اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ارے جب باری آتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی, رب قرآن میں اعلان کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم. ارے جب باری آتی ہے ازواج مطہرات کی, رب قرآن میں اعلان کرتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. ارے جب باری آتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی, رب قرآن میں اعلان کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ارے جب باری آتی ہے نام محمد کی, اسم رسالت کی, رب قرآن میں اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ارے جب باری آتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی عمر مقدس کی, رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے ولعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ارے جب میرے محبوب نے اپنی زلفوں پر تیل لگایا, رب نے قرآن میں فرمایا والتینی والزیتونی. ارے جب میرے محبوب نے اپنی زلفوں کو لہرایا, رب نے قرآن میں
فرمایا واللیلی اذا سجا، ارے جب محبوب نے مکھڑا دکھایا رب نے قرآن میں فرمایا والضحا والضحا والضحا۔ تو یوں اللہ جل مجدہ نے بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام کو تو معجزات عطا فرمائے، جب قوموں نے جھٹلایا تو معجزات عطا فرمائے، لیکن جب اپنے محبوب علیہ السلام کی باری آتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن ہی سے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، ہر نبی بحیثیت نبوت سب برابر ہیں، کسی نبی کو کسی نبی پر بحیثیت نبوت کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی میں بھی ایک میں بھی فرق نہیں فرماتے، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، لیکن محاسن کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، عظمتوں کے اعتبار سے، رفعتوں کے اعتبار سے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض دوسرے نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا۔ جی ہاں، موجودہ ترتیب کے مطابق قرآن پاک کا جو تیسرا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض نبیوں کو بعض دوسرے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو بحیثیت نبی کسی نبی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن فضائل و کمالات معجزات باہرات کے اعتبار سے بعض کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ تو ابھی ہم نے سنا قرآن پاک کی روشنی میں کہ آقا کریم علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجے۔ اب آئیے ذرا پیروکار حسان، عاشق سید انس و جان، پٹھاری پٹھان، میری اور آپ کی جان، اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کے امام مولانا شاہ امام احمد رضا خان کی زبانی سنتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ سر سے لے کر پاؤں تک کیسے سراپا معجزہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس طرف اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پر کھچ کر بدی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے خاک کے گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاک کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ یوں اللہ جل مجدہ نے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور پھر اگر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے بھی تھے کہ جن کو ایک خاص بستی کی طرف مبعوث فرمایا گیا اور ان کی ذمہ داری اس بستی کے افراد کو تبلیغ کرنا تھی۔ اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسے تھے کہ جن کو ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا
اور ان کی ذمہ داری فقط اسی قوم کے لوگوں میں تبلیغ فرمانا تھی. یعنی ایک قوم میں ایک نبی تو ساتھ ہی جو دوسری قوم آباد تھی اس میں دوسرا نبی. تو ایک ہی وقت میں بیک وقت دو انبیاء کرام علیہ السلام بھی تبلیغ فرماتے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی بستی کے اندر رب تبارک و تعالی نے لوگوں کو رشد و ہدایت دکھانے کے لیے تین نبیوں کو بھی بھیجا. صرف ایک بستی کے لیے, ایک گاؤں کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ جل مجدہ نے تین نبیوں کو بھیجا. جی ہاں, اللہ جل مجدہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین, جب ہم نے ان کی طرف دو نبیوں کو بھیجا, فکذبوہما, اس بستی کے رہنے والوں نے دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا, فعززنا بثالث, تو پھر ہم نے تیسرے نبی کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ جا کر تبلیغ فرمائے. تو پتا چلا کہ ایک گاؤں کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین نبیوں کو بھیجا. لیکن قربان جائیے کہ جب باری آتی ہے شہنشاہ کون و مکان کی, جب باری آتی ہے سید الکونین کی, جب باری آتی ہے رحمت دارین کی, جب باری آتی ہے سرکار مدینہ کی, جب باری آتی ہے راحت قلب و سینہ کی, جب باری آتی ہے فیض گنجینہ کی, جب باری آتی ہے صاحب معطر پسینہ کی, اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کے لیے نہیں, ایک شہر کے لیے بھی نہیں, ارے ایک صوبے کے لیے بھی نہیں, ایک ملک کے لیے بھی نہیں, ارے ایک بر اعظم کے لیے بھی نہیں, ایک زمین کے لیے بھی نہیں, ایک عالم کے لیے بھی نہیں, فقط آسمان کے لیے بھی نہیں, بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے میرے پیارے, میں نے تجھے ایک قوم کے لیے نہیں, ایک محلے کے لیے نہیں, ایک بستی کے لیے نہیں, ایک ملک کے لیے نہیں, بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو آئے ایک مخصوص علاقے میں, مخصوص طبقے کے اندر, مخصوص قوم میں, مخصوص بستی کے اندر. لیکن جب اپنے محبوب علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالمین کیا ہے, عالم کل کتنے ہیں, تو یہ ایک الگ بحث ہے, اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ کم و بیش 18,000 عالم ہیں, اور بعض نے تو یوں مختصر تعریف کی ما سوى اللہ فهو عالم, اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے. ہم اتنی بڑی بحث میں جانے کے بجائے صرف آپ کو شارٹ کٹ ایک رستہ بتاتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی ربوبیت کا تعارف کروایا تو قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. اور جب اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمت کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہاں پر بھی عالمین کا لفظ, وہاں پر بھی عالمین کا لفظ. پتا چلا عالمین کی ڈیفینیشن بھلے جو بھی ہو, جس قول پر بھی مانا جائے گا, جس قول پر بھی عمل کیا جائے, جہاں جہاں تک رب تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے محبوب علیہ السلام کی رحمت شامل حال. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے و باہر من الامس ہے کہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ رب تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے. بھلے وہ پانی کے اندر نیچے تہ کے اندر کوئی رہنے والا کیڑا ہی کیوں نہ ہو, کائنات کا کوئی بھی ذرہ رب تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر نہیں. گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان نشان کا مفہوم یہ ہوا کہ اے میرے پیارے, جہاں جہاں تک کائنات میں میں خدا ہونے کی حیثیت سے میری خدائی ہے, وہاں پر تو مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے تیری مصطفیٰ بھی ہے. جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ میری خدائی سے باہر نہیں, اے میرے پیارے, اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ تیری مصطفیٰ سے باہر نہیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی, یہ تو شان مصطفیٰ علیہ السلام تھی جس کے ہم نے کچھ جھلکیاں سنی, اور حقیقت تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی صفات جتنی ہی بیان کی جائیں, آقا کریم علیہ السلام کی شان جتنی ہی بیان کی جائے, جس زبان, جس جگہ, جس انداز میں بیان کی جائے, وہ زبانیں
وہ انداز تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام کی صفات ختم نہیں ہو سکتی. بلکہ عشاق تو یوں کہتے ہیں کہ کائنات کی جتنے بھی اشجار ہیں ان تمام درختوں کی شاخیں اگر کلمے بنا دی جائیں, کائنات میں جتنا بھی پانی ہے وہ سارا کا سارا سیاہی میں تبدیل ہو جائے, کائنات میں رہنے والی زیرو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری کاتب بن جائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی شان و کمالات کو لکھنا شروع کر دیں, تو یہ شاخیں بھی ختم ہو جائیں, یہ کلمے بھی ٹوٹ جائیں, یہ پانی بھی ختم ہو جائے, یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے, یہ زیرو چیزیں بھی ختم ہو جائیں, یہ کاتب بھی ختم ہو جائیں, لیکن آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کا ایک باب بھی ختم نہ ہو. الغرض جو بھی مبلغ تبلیغ کرتا ہے, مقرر تقریر کرتا ہے, یا خطیب خطبہ دیتا ہے, یا مبین بیان کرتا ہے, یا معلن اعلان کرتا ہے, تو سب کی نیتوں میں سے ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے والے عشاق کی فہرست میں میرا بھی نام داخل ہو. وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے بھی نام لکھوا لیا, آپ نے بھی حاضری لگوا لی, سن لیا, سنا لیا. لیکن میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, آقا کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. آج ذرا ہم اپنے تن میں من میں جھانک کر دیکھیں کہ میری عمر کے اتنے سال بیت چکے, 20 سال 30 سال 40 سال بیت چکے, تو میری زندگی, میرا طرز زندگی, میرا انداز زندگی کیا آقا کریم علیہ السلام کے انداز زندگی سے ملتا جلتا ہے یا مختلف ہے؟ جس طرح آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا, کیا میں ویسا ہی چل رہا ہوں یا اس کے مخالف چل رہا ہوں؟ اگر تو آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق, آپ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے, جواب ہاں میں ہے, تب تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر نہیں ہو رہی پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم عاشق مصطفیٰ ہونا کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اس دعوے میں کتنے سچے ہیں. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں, اپنی زندگی کو ڈھالیں, تو پھر ہمیں ایک ایسے ماحول سے وابستہ ہونا ہوگا, ایک ایسی صحبت میں رہنا ہوگا, ایک ایسی سوسائٹی میں رہنا ہوگا کہ جس سوسائٹی کے اندر اس جیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہو. نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات, آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں اور آقا کریم علیہ السلام کی آداؤں کی تعلیم دی جاتی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گئے گزرے دور کے اندر دعوت اسلامی کا مشتبار مدنی ماحول آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند ہے, جس کا ہر صفحہ, جس کا ہر ورق, جس کا ہر کرتاس, جس کا ہر پیج آپ کو عشق مصطفیٰ, تعظیم اولیاء, توقیر صحابہ, نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی تعلیم, عملی جامہ پہنانا, سارا کچھ اس ماحول میں سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. اور الحمدللہ اس گیا گزرے دور کے اندر دعوت اسلامی کے اندر نہ فقط سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں, الحمدللہ بے شمار شعبہ جات ہیں, اور کم و بیش 80 سے زیادہ شعبہ جات ہے جس میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, جس میں جامعۃ المدینہ للبنین, جامعۃ المدینہ للبنات یعنی اسلامی بھائیوں کا جامعہ, اسلامی بہنوں کا جامعہ, مدرسۃ المدینہ للبنین, مدرسۃ المدینہ للبنات, دار المدینہ, مجلس تراجم, مجلس تفتیش کتب, مکتبۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ آن لائن, مجلس بیرون ملک, اور الحمدللہ اس سے بڑھ کر یہ کہ جیل خانہ جات کے اندر بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. تو بڑے مزے کی بات, پاکستان کے شہر قصور کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں کا ایک مجرم ایسا تھا کہ جس سے خود محلے والے بھی بھاگتے تھے, بلکہ جب کبھی محلے والوں کو پتا چلتا کہ فلاں شخص آ گیا ہے تو وہ خود پولیس کو انفارم کرتے کہ اس کو پکڑ کر لے جاؤ, اور بالآخر وہ کسی مقدمے میں پھنس گیا اور پولیس نے اس کو قتل کی, یعنی سزائے موت کی وہ جو سزا تھی وہ سنا دی, اور اس کے ساتھ 25 سال بھی عمر قید اس نے سنا دی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جس طرح مدنی کام آزاد لوگوں میں ہے, اس طرح جو جیل کے اندر قید لوگ ہیں ان کے اندر بھی ویسا کام چل رہا ہے. تو وہاں پر دعوت اسلامی کے ایک مبلغ جاتے تھے, جا کر قیدیوں میں وہ مدنی کام کرتے تھے, ان کو قرآن پاک پڑھاتے تھے, اور اس جیل کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی نے عالم کورس کا شعبہ بھی سٹارٹ کیا ہوا تھا, 8 سال کا عالم کورس.
اور رہنا تو اس نے جیل میں تھا. اس نے وہ عالم کو اس والے شعبے میں ایڈمیشن لیا جیل کے اندر ہی. وہ عالم دین وہاں جیل کے اندر پڑھانا جاتے, پڑھا کر واپس آ جاتے. اور یہ قیدیوں کے اندر, پاکستان کے اندر یہ اصول ہے کہ جب کوئی قیدی قرآن پاک کو حفظ ناظر کے ساتھ پڑھ لے, قرآن پاک کو زبانی یاد کر لے, یا کوئی بھی دینی ایکٹیویٹی میں حصہ لے, تو اس کی سزا میں وہ کمی کر دیتے ہیں ایز اے گفٹ کے طور پر, پریزنٹ کے طور پر. تو یوں اس نے پڑھتے 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 اس نے 8 سال کا مکمل عالم کورس کر لیا. یوں اس کی سزا میں ویسی تکلیف ہوگی, جتنی بھی مدت بقیہ رہتی تھی اس نے گزارنے کے بعد جب وہ آزاد ہو کر اپنے گھر آیا, محلے میں آیا, تو نماز کا وقت ہو چکا تھا. وہ سیدھا مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. تو اتفاق سے اس دن محلے کی مسجد کے جو امام تھے وہ موجود نہیں تھے, غیر حاضر تھے. تو لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو وہی ایک بادشاہ نظر آیا. تو انہیں کو کہا کہ حضور آپ ہی جماعت فرما دیں, آپ ہی جماعت کروا دیں. اب یہ بیچارہ رونے لگ گیا, کیونکہ انہوں نے پہچانا نہیں تھا. پہلے کلین شیو تھا, داڑھی والا تھا, پہلے پینٹ شرٹ میں تھا, مدنی حلیے میں تھا. زاروں قطار رونے لگ گیا. خیر لوگوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو جماعت کرنے کا کہا ہے, کچھ اور تو نہیں کہا. جماعت کروائی. جماعت کروانے کے بعد اس کے آنسو نہیں روک رہے تھے. لوگوں نے اصرار کیا کہ بات کیا ہے, لگتا ہے کہ مسافر ہے, کسی مصیبت میں. جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور انکشاف کیا اور کہا کہ میں وہی فلاں بن فلاں مجرم ہوں جس سے تم بھاگتے تھے, بلکہ خود پولیس والوں کو پکڑاتے تھے. پوچھا یہ سارا انقلاب کیسے؟ کہا کہ میں جیل میں گیا, وہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نے سیکھا, پڑھا اور باقاعدہ پراپر عالم دین بن کر نکلا. پہلے سے میں ذرا اندازہ لگا. وہ نوجوان جب جیل خانے کے مین گیٹ میں تھا, جب داخل ہو رہا تھا, جب پہلا قدم اس نے اندر رکھا تھا, تو ایک معاشرے کا بدترین فرد بن کر داخل ہو رہا تھا. اور ایسا مجرم تھا کہ لوگ اس کے سائے سے بھی بھاگتے تھے. بچوں کو اپنی صحبت اس سے بچنے کے لیے کہا کرتے تھے. لیکن آج جب وہ جیل خانے سے باہر نکل رہا ہے, جیل خانے سے قدم باہر رکھتا ہے, تو نہ فقط ایک نیک اور مہذب شخص بن جاتا ہے, بلکہ وہ عالم دین بن جاتا ہے. لوگ اس کے ہاتھ چومنے والے بن جاتے ہیں, جس کے چہرے کی زیارت کرنا رب تعالیٰ کے محبوب نے عبادت کرنے کے برابر قرار دے دیا ہے. یہ سب بنا تو کیسے بنا؟ ایک اچھے ماحول کی برکت سے. اس نے اچھے ماحول کو بنایا, بھلے کس وہ محلے میں بھی تھا, کس ماحول میں بھی تھا, وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا تھا, لیکن ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہوا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو جرموں کی دلدل سے نکال کر علم آسمان کا درخشندہ ستارہ بنا دیا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں, نیک بن جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور محبوب بندے بن جائیں, تو آئیے پھر اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو اچھے ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصحبۃ مؤثرۃ, صحبت لازمی اثر کرتی ہے, صحبت لازمی اثر کرتی ہے. اگر یقین نہ آئے ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں. فار ایگزامپل, یہ چادر لیں اور اس میں گلاب کے پھول رکھ دیں, اور ساری رات گلاب کے پھول اسی چادر میں پڑے رہیں. جب صبح اذان فجر ہو, گلاب کے پھولوں کو اس چادر سے جدا کر دیں اور اس چادر سے خوشبو لیں, تو آپ کو گلاب کی خوشبو آئے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی, ضرور آئے گی. یہ تو کپڑا ہے, اور کپڑے کی یہ خاصیت نہیں کہ یہ گلاب کی خوشبو دے. اگر آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کپڑے نے ایک رات گلاب کے پھولوں کی صحبت میں گزاری. ہر یہ کپڑا بے جان ہے, اس میں عقل نہیں, اس میں شعور کا مادہ نہیں, یہ اللہ کا خلیفہ بھی نہیں, اس میں دل و دماغ بھی نہیں, اس میں سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں, قوت ادراکیہ بھی نہیں, متحرک بالارادہ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود اس نے فقط ایک رات بے جان چیز کی صحبت اختیار کی, اس سے گلاب کی خوشبو آ گئی. اندازہ لگائیے, وہ ہستی جو رب تعالیٰ کا زمین پر خلیفہ بھی ہو, رب تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات کا تاج بھی پہنایا ہو, رب تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور کا مادہ بھی عطا فرمایا ہو, نبی آخر الزمان کا امتی بھی بنایا ہو, اگر وہ عاشقان رسول کی صحبت میں
3 دن گزارے مدنی قافلے میں سفر کرے تو اس سے نیک نامی کی کیوں نہ خوشبو آنا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نیک ماحول سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے زیر تمام مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی اپنے یہاں لوکل اسلامی بھائی ذمہ دار اسلامی سے رابطہ کر کے ہفتہ وار اجتماع اور مدنی قافلوں میں فرصت نکال کر ضرور سفر فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.